السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما اور ہمیں نافع علم عطا فرما۔ ہم نے سورہ فاتحہ شروع کی ہے اور اس کی آج میں تیسری آیت کا آپ لوگوں کو ترجمہ اور تفسیر بتاؤں گی۔ مالک یوم الدین، مالک کا مطلب ہے جس کا کامل اور مکمل اختیار ہو، یوم کا مطلب ہے دن اور دین کا مطلب ہے بدلہ۔ ایمان کا لازمی جز آخرت ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ آخرت پہ بالکل پکا اور سچا ہے تو ہم دنیا میں برے کاموں سے بچیں گے اور وہ اعمال کریں گے جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف ادوار میں نبی اور پیغمبر مبعوث کیے جو دین اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو اللہ کے پیغام کو قبول کیا اور کچھ لوگ منکر ہو گئے، اور یہ نبی پیغمبر لوگوں کو حق بتاتے تھے، یعنی اللہ کے دین کے بارے میں بتاتے تھے۔ ہم لوگ جو ہیں اللہ کے احکامات پر عمل تو کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی چکروں میں پھنس کر اور بہت ساری چیزیں غلط کر بیٹھتے ہیں، دانستہ اور نادانستہ طور پہ۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں اگر، تو آج کا دور جو ہے وہ، جیسے ہم بہت سے انبیاء کا پڑھتے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں برائی تھی، ہم جنس پرستی تھی، آج بھی حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں ناپ تول میں کمی تھی، جو آج بھی ہے۔ اسی طرح مختلف پیغمبر جو ہیں ان کے زمانوں میں جو خامیاں برائیاں تھیں، مجھے لگتا ہے آج اس دور میں وہ تمام خامیاں، تمام برائیاں موجود۔ ہر طرف بے ایمانی ہے، لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں، ناانصافیاں کرتے ہیں، دوسروں کے مال جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ہر طرح سے لوگوں کا حق کاٹتے ہیں۔ کسی بھی چیز میں جو ہے وہ ایک اعتدال اور ایک جو ہم جو دین کی طرف جو چیز ہمیں لے کر جائے، اس چیز سے بہت ساری چیزیں ہمیں رکاوٹیں ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی کے کاموں کے لیے پہل کرو اور برائی سے روکو۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب آپ نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے فوراً سر انجام دے لیں۔ اللہ کی آپ بڑائی دیکھیں کہ جب آپ ارادہ کرتے ہیں تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب آپ وہ نیکی کر لیتے تھے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن جب آپ برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو برائی نہیں لکھی جاتی تب تک کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ برائی کا ارادہ ترک کر دے، لیکن اگر برائی کر لے تو بھی ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ اتنا رحیم و کریم ہے اللہ۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں اعتدال پیدا کریں، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں، کیونکہ ہر اچھائی اور ہر برائی کا بدلہ آخرت میں ملے گا، اور اس دن کا کل مالک اللہ ہے، کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ ابھی دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی پیر کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے تعویذ گنڈے لے لیتے ہیں، پھر وہ تعویذ جلا رہے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں، اور ادھر دروازوں میں لٹکا رہے ہیں، قبروں میں دبا رہے ہیں۔ یہ شرک ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مزاروں پر جا رہے ہیں، وہاں جا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، جن کے مزار ہیں وہ بھی اللہ کے ہی محتاج ہیں، وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بڑے شرک میں آتی ہیں، کبیرہ گناہ میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، توبہ قبول کرنے والے اس کی ذات ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ تو بے حساب بخشنے والا ہے نا، بے حساب بخشنے والا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ہماری کس نیکی پہ ہمیں بخش دے، جنت میں بھیج دے، ہمیں یہ نہیں معلوم ہے۔ وہ تو بے حساب بخشنے والا ہے۔ کل مالک ہے یوم آخرت کا، کل مالک ہے یوم آخرت کا۔ یہاں تو انسان کے پاس اختیار ہے نا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ شیطان ہے انسان کے ساتھ لگا ہوا، اس کا نفس ہے انسان کے ساتھ لگا ہوا۔ نفس جو ہے وہ سب سے زیادہ اکساتا ہے انسان کو گناہ کرنے پہ۔ یہاں تو انسان کا نفس اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، لیکن وہاں کا مالک کل اللہ ہے۔ وہاں ہر ایک کو بدلہ ملے گا، یہاں تک کہ اگر کسی بکری نے کسی بکری کو ایک کوئی زیادہ سینگ مار دیا ہے نا،
تو وہ سینگ کا بدلہ بھی ملے گا، وہ اس کو سینگ مارے گی اور خاک ہو جائے گی۔ تو جو غیر مسلم ہوں گے، منکر ہوں گے، مشرک ہوں گے، وہ کہیں گے کاش ہم جانور ہی ہوتے، خاک تو ہو گئے ہوتے، دوزخ میں تو نہ جلنا پڑتا۔ وہ کہیں گے اس دن، وہ کہیں گے کہ ہمیں ایک موقع دیں کہ ہم دنیا میں جائیں تو ہم اچھے سارے کام کریں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم اچھے کام کریں گے۔ نہیں، بس دنیا ختم۔ اب دائمی جو زندگی ہے وہ شروع، اس میں اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بے حساب بخشنے والا ہے۔ ہر وقت اللہ سے توبہ کریں، ہر وقت اللہ سے معافی مانگیں۔ گناہ کا احساس ہو جائے نا آپ کو، اگر گناہ کا احساس ہو جائے کہ یہ میں نے غلط کیا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، پھر آپ اس گناہ سے توبہ کر لیں اور پھر اس گناہ کی طرف نہ پلٹیں۔ اگر توبہ کی اور گناہ کی طرف پلٹ گئے تو کوئی فائدہ نہیں۔ گناہ کر کے توبہ کریں اور توبہ کر کے اللہ سے دعا کریں کہ میں اس گناہ کی طرف نہ پلٹوں، تو اصل میں جو ہے وہ آپ کی مغفرت ہے۔ استغفار کو اپنا شعار بنائیں، رات کو سوتے وقت ایک تسبیح استغفار کی لازمی پڑھیں، اپنے لیے نمازوں میں دعا کریں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ بدلے کے دن جو ہے وہ کسی کی نہیں سنی جائے گی۔ آپ ہی سمجھ لیجئے کہ آپ کے میزان میں اگر رائی برابر بھی جھکاؤ جو ہے وہ برائیوں کے پلڑے کی طرف ہو گیا تو آپ کو وہاں رائی برابر نیکی بھی نہیں ملے گی۔ تب آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، کاش میں فلاں نیکی کر لیتی تو کتنا اچھا تھا۔ تو اپنی زندگیوں میں نیکیاں بانٹیے، اچھائیاں بانٹیے، اچھا سلوک، حسن اخلاق جو ہے نا وہ بہترین انسان جو ہے اپنے اخلاق اور اپنی زبان کی وجہ سے جنت و دوزخ میں جائے گا۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے نا وہ اللہ تعالیٰ، اور اس نے دیکھیے میں کوئی نہیں ہوتی نا یہ بتانے والی کہ، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے گا۔ لیکن یہ نہ ہو کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں وہ گناہ کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو وقف کر دیں لوگوں کے لیے، ان کے آرام کے لیے، بھلے وہ آپ کے والدین ہوں، بھلے وہ آپ کے بچے ہوں۔ صدقہ دیں، خیرات دیں۔ صدقہ خیرات جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ صدقہ دینا، خیرات دینا، لوگوں کی مدد کرنا ضروری نہیں ہے پیسے سے، آپ اپنے اخلاق سے، آپ اپنی اچھی زبان سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا بھی ایک صدقہ ہے، آپ کی وجہ سے کوئی خوش ہو جاتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، اس کے بھی آپ کو اجر ملے گا۔ تو اپنی زندگیوں میں کو بہترین بنانے کے لیے اپنے اخلاق کو بہترین بنائیں، دین کی سمجھ پیدا کریں، برائیوں سے بچیں، شیطان کے شر سے پناہ مانگیں۔ ہم ہر اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، جو شاید میں ابھی بھول گئی ہوں کہنا، لیکن پہلے ہم اللہ سے شیطان مردود سے پناہ مانگ لیتے ہیں، پھر اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، اس کی اطاعت کریں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے وہ کام کریں جن کا اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بہترین گھر عطا فرمائے وہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانیاں کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ حافظ۔